السلام علیکم دوستو، ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں الیاس سیتا پوری کا تاریخی ناول حساب دوستاں قسط نمبر 21۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ شاید قاضی کا نصیب زوروں پر تھا، کیونکہ ان دونوں کے اصفہان جاتے ہی عز الدولہ مصیبتوں کا شکار ہو گیا۔ قاضی عز الدولہ کا بہت چہیتا تھا۔ عز الدولہ کے زوال کا مطلب تھا قاضی کا زوال۔ چنانچہ لیس اور غلام کے چلے جانے کے بعد بھی اس سکون سے بیٹھا بھی نہ تھا کہ عز الدولہ کا آدمی آ گیا۔ آپ کو یاد فرمایا گیا ہے۔ قاضی اسی وقت عز الدولہ کے پاس روانہ ہو گیا۔ بغداد میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا کہ عز الدولہ کا اپنے چچا زاد بھائی عز الدولہ سے مقابلے کا معلوم نہیں کیا نتیجہ نکلے۔ عز الدولہ کا چچا زاد بھائی خلیفہ کی نیابت حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس لیے ضروری تھا کہ عز الدولہ کو شکست دے۔ وہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ عز الدولہ کے خلاف صف آرا ہونے والا تھا۔ عز الدولہ ذہنی طور پر بہت پریشان تھا۔ اس نے قاضی کو ایک خاص مقصد کے لیے طلب کیا تھا۔ دجلہ کے کنارے عظیم الشان محل میں قاضی کو ایک ایسے حصے میں پہنچایا گیا جہاں اس سے پہلے اس کا گزر نہیں ہوا تھا۔ محل کے اس حصے میں محل سے الگ تھلگ ایک اور چھوٹا سا محل بنا ہوا تھا۔ عز الدولہ اس چھوٹے سے محل میں خوفزدہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے قاضی کو نہایت احترام سے استقبال کیا۔ قاضی نے بڑے ادب سے مصافحہ کیا۔ عز الدولہ نے قاضی کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، قاضی محترم، افسوس کہ اس دنیا میں ثبات کسی گوشے میں بھی نہیں۔ قاضی نے عز الدولہ کے چہروں پر غموں کی ایسی پرچھائیاں پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ پوچھا، نصیب دشمنہ خیریت تو ہے؟ آج میں آپ کو بہت پریشان دیکھ رہا ہوں۔ عز الدولہ نے جواب دیا، قاضی محترم، میرے چچا کا بیٹا عز الدولہ اگر مقابلے میں کامیاب ہوا تو میرا معلوم نہیں کیا انجام ہو۔ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، اپنے بچوں کی فکر ہے۔ قاضی نے عرض کیا، میں سلطان کی خدمت کو حاضر ہوں، کیونکہ یہ امر مسلمہ ہے کہ مجھے بغداد میں جو کچھ بھی حاصل ہے سلطانی کی بدولت حاصل ہے۔ اگر آپ ہی نہ ہوں گے تو میں کہاں جاؤں گا؟ عز الدولہ نے قاضی کے ساتھ بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کی اور آخر اس نے قاضی سے درخواست کی کہ اگر میں میدان جنگ میں کام آ جاؤں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے گھر میں میرے بچوں کو چھپا لیجیے گا، کیونکہ میرے بعد ان کا حشر برا کر دیا جائے گا۔ قاضی نے جواب دیا، میں ہر وقت سلطان کی خدمت کو حاضر ہوں۔ قاضی واپس آ گیا۔ اس دن رات کو چند آدمی خنسا کو لے کر آگے۔ انہوں نے لیس کو پوچھا اور قاضی نے کہہ دیا کہ ہاں وہ یہیں رہتا ہے، کچھ دنوں کے لیے اہواز گیا ہوا ہے۔ خنسا قاضی کے حوالے کر دی گئی۔ قاضی بہت خوش ہوا، لیکن اس نے خنسا کو لیس کی بابت اس کی سوا کچھ نہیں بتایا کہ وہ چند دنوں کے لیے اہواز گیا ہے اور انان اس کے ساتھ ہی ہے۔ خنسا قاضی کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی۔ انان قصر کے اندر ہی موجود تھی، اس کو خنسا سے دور رکھا گیا تھا۔ اب دونوں کو ایک ہی قصر میں رکھنا دشوار ہو گیا تھا۔ چنانچہ ایک دن اس نے انان کو سمجھایا، انان بیٹی، لیس ابھی تک واپس نہیں آیا، میں بہت پریشان ہوں، میرا خیال ہے کہ اس کی واپسی بہت دشوار ہے۔ انان نے کہا، لیکن اس کا سارا مال و زر تو آپ ہی کے پاس رکھا ہوا ہے۔ قاضی نے افسوس کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پچھلے ہفتے اس کا غلام یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ لیس نے اپنی امانت واپس منگوائی ہے، کیونکہ اس نے خنسا کو آزاد کر کے شادی کر لی ہے اور اب وہ دونوں مدینے میں ہی رہیں گے۔ انان نے کہا، لیکن اس میں میرا حصہ بھی تھا۔ قاضی نے انان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، انان تو میری بیٹی ہے، میں ہوں تو تجھے مال و زر کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اگر پسند کرے تو میں تجھے ایک ایسے شخص سے وابستہ کر دوں جو امیر المومنین کے بعد سب سے بڑا آدمی ہے، میں تجھے اس کے حوالے اپنی بیٹی کی طرح کروں گا۔ انان نے جواب دیا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، امیر المومنین کے بعد سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ قاضی نے کہا، عز الدولہ، جو میرا محسن بھی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو بہت خوش رہے گی اور یوں بھی تیری کہیں نہ کہیں شادی تو کرنا ہی پڑے گی۔ انان دکھ اور مصیبتوں سے عاجز آ چکی تھی اور لیس کی بے وفائی اس کو بالکل مایوس کر دیا تھا۔ جواب دیا، آپ جو مناسب سمجھیں کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ قاضی اپنے ہر ارادے اور ہر منصوبے میں کامیاب جا رہا تھا۔ اس کا دوسرا شکار خنسا تھی۔ خنسا کو وہ خود رکھنا چاہتا تھا، لیکن جب تک قصر میں انان موجود تھی خنسا کو چھیڑنا مناسب نہیں تھا۔ اب اس نے عز الدولہ سے دوسری ملاقات کا انتظار تھا۔ بغداد کے باہر عز الدولہ کا چچا زاد بھائی آ چکا تھا اور اس نے عز الدولہ کو پیغام بھیجا تھا کہ بغداد کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ خلیفہ میں اتنا دم نہیں تھا کہ دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کو اس کی مرضی کی پرواہ ہوتی۔ عز الدولہ گفتگو کو طول دے رہا تھا۔ اسی روز اس نے قاضی کو پھر طلب کیا۔ اس بار قاضی تنہا نہیں گیا، اپنے ساتھ انان کو بھی لے گیا۔ عز الدولہ نے محل کے حصے میں ملاقات کی اور انان کو دیکھ کر پوچھا، قاضی محترم، یہ لڑکی کون ہے اور آپ کے ساتھ کیوں آئی ہے؟ قاضی نے جواب دیا، بندہ پرور، یہ میری بھتیجی ہے، آپ کی خدمت کے لیے لایا ہوں، قبول کیجیے۔ پھر انان سے کہا، انان بیٹی، بادشاہ کو سلام کر۔ میں نے تجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تجھے اس شخص سے ملواؤں گا جو امیر المومنین کے بعد سب سے بڑا آدمی ہے؟ عز الدولہ مسکرا دیا، بولا،
امیر المومنین کے بعد کیا معنی؟ امیر المومنین کی مرضی کے خلاف میں جو چاہوں کروں، مجھے منع نہیں کر سکتے، لیکن امیر المومنین میری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب قاضی محترم آپ ہی فیصلہ کریں کہ بڑا میں ہوں یا امیر المومنین؟ قاضی نے جواب دیا، میرے محسن، بڑے تو آپ ہی ہیں، لیکن آپ دونوں میں دنیا کی نظروں میں جو فرق پایا جاتا ہے، میں نے اس کا اظہار کیا تھا، ورنہ اس سے آپ کا مرتبہ گھٹانا مقصود نہیں تھا۔ عزت الدولہ نے نان کی طرف دیکھا اور خوشی کا اظہار کیا۔ عزت الدولہ نے نان کو اسی وقت حرم میں بھیج دیا اور اس کے بعد دروازے اندر سے بند کر لیے اور کہا، قاضی محترم، میں کچھ دنوں سے اپنے چچا کے بیٹے سے خط کتابت کر رہا ہوں، تو میری کوشش تھی کہ خون خرابہ نہ ہو، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ معاملات خط و کتابت سے نہیں، میدان جنگ میں تلوار ہی سے طے پائیں گے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ میرے حق میں ہی نکلے۔ قاضی نے عرض کی، لیکن فتح تو حقی کو ہوتی ہے، اور زمانہ جانتا ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ عزت الدولہ نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، قاضی محترم، مجھے اپنے لڑکوں کی ذرا بھی فکر نہیں، فکر ہے تو لڑکیوں کی۔ لڑکے پرندوں کی مثل ہوتے ہیں، یہ ایک ملک سے دوسرے ملک پرواز کر سکتے ہیں، مصیبت تو لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ جب سے آپ نے اپنے نالائق بیٹے کو حق اور انصاف پر قربان کیا، میرے دل میں آپ کی عزت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ قاضی نے عاجزی سے جواب دیا، یہ بھی میرے محسن کی عزت افزائی اور ذرا نوازی ہے، ورنہ دوسرے حکمران باتوں کی قدر کہاں کرتے ہیں۔ عزت الدولہ نے کہا، جیسا کہ میں اپنی پہلی ملاقات میں عرض کر چکا ہوں کہ میں چند دنوں کے اندر ہی اپنی بیٹیاں آپ کی تحویل میں دے دوں گا، آپ انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح رکھیں گے۔ قاضی نے جواب دیا، کیوں نہیں، وہ میری محسن زادگیاں ہیں۔ عزت الدولہ نے کہا، میں آپ کو 200 دینار اسی وقت دوں گا، اس سے آپ اپنے قصر میں ایک خفیہ تہہ خانہ تعمیر کروائیں۔ قاضی عزت الدولہ کی صورت دیکھنا چاہتا تھا، لیکن نظر ملانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ آہستہ سے کہا، مزید ارشاد۔ عزت الدولہ نے کہا، اس تہہ خانے میں میں اپنی بیٹیوں کی امانتیں رکھواؤں گا، دینار، ہیرے جواہرات اور دوسری قیمتی چیزیں، ان میں میری بیٹیوں کا جہیز بھی شامل ہوگا۔ قاضی نے جواب دیا، میں ہر طرح حاضر ہوں، تہہ خانے کی تعمیر کا کام آج ہی شروع کرا دوں گا۔ عزت الدولہ نے مزید کہا، اگر میں میدان جنگ میں مارا جاؤں یا گرفتار ہو جاؤں تو آپ میری بیٹیوں کو بطور خاص خیال رکھیں گے اور ان کی مناسب جگہوں پر شادیاں کروانے کا در و مال مساوی ان دونوں میں تقسیم کریں گے۔ قاضی نے جواب دیا، جیسا آپ فرما رہے ہیں میں اسی پر اس طرح عمل کروں گا۔ پھر عزت الدولہ کا دل بھر آیا، آواز بھر آگے اور رکت زدہ لہجے میں کہا، قاضی محترم، آپ اس کام کی اہمیت اور قدر و قیمت کو تو سمجھ گئے ہوں گے۔ میری بیٹیاں بہت ناز و نام سے پلی ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میں آپ کے پاس جو کچھ رکھواؤں گا اس کی کوئی رسید بھی نہیں لوں گا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس راز سے ہم دونوں کے علاوہ بس غلام ہی واقف ہوگا اور کوئی نہیں۔ قاضی نے جواب دیا، بے شک بے شک۔ عزت الدولہ نے کہا، اس لیے یہ آپ کے ایمان اور انصاف کی آزمائش کا سب سے نازک اور اہم واقعہ ہوگا۔ قاضی نے جواب دیا، بے شک بے شک۔ بادشاہ نے کہا، اگر آپ نے اس میں کسی قسم کی کوتاہی برتی تو قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ اور وہاں کی پکڑ بڑی خطرناک ہوگی۔ قاضی نے جواب دیا، بے شک بے شک، خدا اس سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ عزت الدولہ نے اسی وقت 200 دینار قاضی کے حوالے کر دی اور کہا، یہ تہہ خانے کی تعمیر جلد از جلد ہو جانی چاہیے، کیونکہ میں اتنے دن اپنے چچا کے بیٹے کو خط و کتابت میں الجھائے رکھوں گا۔ قاضی نے پوچھا، اور امانتوں اور شہزادیوں کی منتقلی کا عمل کب تک آئے گا؟ قاضی عزت الدولہ نے جواب دیا، تہہ خانے کے مکمل ہوتے ہی دونوں چیزیں خاموشی سے پہنچا دی جائیں گی، لیکن قاضی محترم، میری آپ سے درخواست ہے کہ ان باتوں کا علم کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے۔ قاضی نے کہا، آپ اطمینان رکھیں میرے محسن۔ عزت الدولہ نے کہا، تب پھر آپ سے اسی وقت تشریف لے جائیں اور تہہ خانے کی تعمیر کا کام شروع کروا دیں۔ قاضی کا خوشی سے عجیب حال ہو رہا تھا، قصر سے نکل کر وہ پاؤں کہیں رکھتا اور وہ پڑتے کہیں تھے۔ وہ شرابیوں کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے اپنے قصر میں داخل ہوتے ہی بازار سے راج مزدور بلوائے اور خفیہ تہہ خانے کی تعمیر کا کام شروع کروا دیا۔ دوستی کی آڑ میں دشمنی اور ناز و ادا کی آڑ میں لوٹ مار کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔